راہوں میں سارے باں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، ارے پردیسیوں کی قبروں میں تربت سکینہ، پردیسیوں کی قبروں میں تربت سکینہ، کس نے ہے پھول ڈالے، کس نے دیا جلایا، ہر اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا، ارے زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، رسی نے بازوں میں کالا نشان بنایا، راہوں میں سارے باں کو چھاؤں ملے نہ سایہ۔ صلوات باب محمود وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عز الساعۃ فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحفظ مقاعدم مناظر مدلیل معین حتی تسکنہ وزقتہ وتمتع فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی المدر الجائب والغرائب تجدہون لک فی النوائب قلم بغم من سین جلی بعلین بعلین بعلی صلوات ماشاءاللہ پروردگار عالم صدقہ خاندان سے اللہ دیتن تو شابدہ ستمام مومنین داعش پاک محفل دیوی کرایا، عرفائن بائدین دی ساتھیاں دی محنت اپنے دربار میں قبول تو مدور فرماویں، سوائے غم حسین علیہ السلام دی دنیا دے پورے جو غم نہ دیکھو، ایک صلوات مل کے ایک اچھے وعدے نہ پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات الصلاة والسلام على
من کان نبی وآدم بین الماء والطین صلوات خطبہ چھوڑ دیتا ہے پاکستانی صاحب سرکار صلوات اللہ علیہ کی شان دیگر بھائی پڑھنا چاہنا ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا دربانی سعادت کا معیار ہے فضا زینب کے لیے زینب کی طرح صاحب کردار ہے فضا اتنا بڑا انعام کنیزی میں کہاں ہے زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی وہ سلطنت حبش کی خاتون گرامی لیتی ہے ملائک کی قطاروں کی سلامی لیتی ہے ملائک کی قطاروں کی سلامی چاہے جو فرشتوں سے کرے سخت کلامی شاہی سے بھی افضل اسے زہرا کی غلامی شارگ میں تیرے عجب خون ہے فضا خود خالق اکبر تیرا ممنون ہے فضا سلامت رہو ٹھیک ٹائم تھوڑا لیکن بات مکمل کرنا چاہنا ایک شعر قصیدے دا پڑھنا گا دو منٹ صاحب اس سلوات میں مل کے کافی حضرات تشریف فرماؤ مل کے سلوات پڑھنا مخصوص مصاحب عباس پانجو صاحب تشریف فرمائے قاسم ندی صاحب میں مصاحب مختلف تھوڑا حصہ پاؤں گا اپنا سوائے ذکر علی تیری بندگی کیا ہے سوائے ذکر علی تیری بندگی کیا ہے سوائے ذکر علی تیری بندگی کیا ہے نہ ہو امام پیماں تو جعفری کیا ہے سوائے ذکر علی تیری بندگی کیا ہے ہم سے کریم کو کیسے کہیں نہ انداتا خدا سے لے کے میری عشق جو ہے پہنچاتا پھر اس سے بڑھ کے بتا بندہ پروری کیا ہے شعر پڑھنے جانا حاصلے قصیدہ شعر کہ شاید نے جناب
کمبر صاحب مولا کربٹ کربٹ جنت دین انہوں نے قصیدہ ہے کہ علامہ اقبال شاعر مشرق ساری زندگی خودی نو لب دے رہے تلاش کرے دے رہے. انہوں نے کمبر صاحب نے علامہ اقبال انہوں نے روح مخاطب کر کے گل کی ہے خودی تجھے نہ ملی زندگی میں موت تلک میں تیری روح سے کہتا ہوں شاعر مشرق میرے حسین سے جا پوچھ لے خودی کیا ہے. قاسم زادی صاحب نے ایک خمدے والے دن چل رہے ہیں خمدے والے دن جڑا پاک سردار انبیاء نو حکم ہوئے جڑا پیغام آئے وہ ایک میں شہدی شکل بھی پیش کرنا چاہنا. جلدی ممبر ایک بناؤ آخری اب اعلان سناؤ یہ بھوت لاتوں کے مانے گے کیسے باتوں سے کہ ان کے سامنے جب تک تمہارے ہاتھوں سے علی ولی نہ بنے تو پیغمبری کیا ہے. علی ولی نہ بنے تو پیغمبری کیا ہے. عید دنی وچ پتراں دے ہر ماں دا دل خرسن دے او ماں اجڑی کیا عید کرے جند نکڑ ونجن فرزند. میں صداق ونجار یہ ویر تو پوچھ دی او اتو کوفہ کتنا پندے رب جانے اندیا پترانے کتا کیوں پردیس پس. شہادت میں نہیں پڑھنی مظلوم سفیر حسین علیہ السلام بادشاہ دے دو مظلوم میں دے میں پڑھنا دو کہ مقتولان دی آباد مرن اور نہیں ہو یا اکھیاں بندے ایک مسلم پتار عقیل دائے دوجہ زہرہ دا دل ایک دیا لاشتے آیا اور تھی رسیاں وچ پا بندے بیدیاں دیا پوچھ دیا رہیا اتھو کوفہ کتنا. حسین علیہ السلام سفر پہ کرے دے ایک مقام آئے جنہوں تاریخ نے منزل سوک لکھے پاک دے پیج کھل کے گل دے وچ آگے داڑی ہنجوان دے نال ترو کی غلے غلے وادی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مولا بات تڑپ گیا دے مولا انا للہ کیوں پڑھیا ہے وہ میرا مولا ڈیک کے یاد ہے ایک آئے گل کردہ میں نہ ٹھلویرن او تکو ساگی سمجھیا لیے تکو گال ڈسینا چنویرن تجھو سمجھ کے ابن علی او یکو بھاری گما دے آویسن او میں نے نال بطول دی تھیے تیرے میرے مولا کلام کی تھی آواز ہے میرے مولا میں سکینہ دے بابے دو انگلیاں دراز کی تھی عباس کیا ڈٹ ہلے ہلے وادی اچھی جی ہماری ہے میرے ویر مسلم دے ہاتھ پیر بدے ہوئے قاتل تلوار چاہ کے کلوتا ہویا ہے قدمات اطلاع کے آدھے ماں تھی چادر دا واسطہ ہی میں نو کوفے بیج
मेरे मुस्लिम ज़मीन दा सर ज़मीन ते आके पाश पाश हो वैसी ओले मेरा मौला वादे क्या दे अब्बास फिकर ना कर ओ देख महल दी चोटी ते ओ मेरा वीर अलंबरदारे ओ तेरे वीर मुस्लिम दी गर्दन ते पे चल दे जुल्म दे वार नाले माले दे रोंदाए ओ कुल यसरब दा सरदारे नाले तार चादर ला के रोंदी गे मेरी माए पर्दा आवाज़ी अब्बास फिकर ना कर मेरी माँ ज़हरा आवाज़ के आदि आना माँ दी झोली दे विच ले आ काबिल के नारा तकबीर अल्लाहु अकबर नारा रिसालत नारा हैदरी वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على
ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد أحب الله من أحب حسينا صدق النبي وآمنا به نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حديث الشريف by خاتم الأنبياء, for us to understand the azamah of the days which are at our doorstep. خاتم الأنبياء says حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا. Allah loves the one who loves Hussein. Kufarak kabir is a big difference. If Rasulullah would have said Man ahabba Husayna ahabba Allah, and the one who loves Hussein, he also loves Allah. When you say you love Allah, there's a difference as opposed to when Allah loves you. Subhanallah, Bishop. Our love is mahdood, but when Allah loves you, this love has no had. Subhanallah. Number two, Khatam al-Anbiya made it very clear that Qadiyyat al-Husayn, the issue of Abu Abdullah, is an issue of hubb. Mas'ala of Imam al-Husayn is a mas'ala of hubb, of love. This is a language of hubb. It's a language of ishq. In this language of ishq, junoon is mantiq. In this language of ishq, junoon is mantiq. In this language of love, in this language of ishq, through junoon, you reach a level of mi'raj and hurriya, freedom. Freedom from every sort of najasa, dakhili and zahiri. We didn't say that Imam al-Husayn purifies the sinners. No. Let me say something to you, Bain al-Qawsayn, between brackets. Crying for Imam al-Husayn. I speak for myself. Don't ever say, don't ever have fakhr that you cry for Imam al-Husayn. Because the reality is, I don't deserve to cry for Imam al-Husayn. My wujood is the wujood of taqsir
ta'seer and najasat. Who am I to cry for Imam al-Hussein? It is the karam of Imam al-Hussein that he allows me to cry for him. If I try to say this in Urdu, even though my Urdu is not good, maybe the understanding goes home. मेरी औकात नहीं है कि मैं मौला के लिए मैं आंसू बहाऊं. मेरी औकात नहीं है. ये मौला का करम है. मौला ने इजाजत दी है कि मेरे आंखों से आंसू निकले. This is something adeem to understand. How Kareem is Mawla Aba Abdullah al-Hussein. Mawla doesn't purify the sins of those who cry for him or those who serve him. For this, Allah Azza wa Jal has created the Kawn, and the Kawn purifies you. I'll give you an example. Fiqh al-Ja'fari, fiqh of Imam al-Sadiq alayhi salam. From one of the mutahhirat is the shams, the sun. If a certain item becomes najis with the conditions that are there, if that item is exposed to sun, through the rays of the sun, it becomes tahir. Hadith al-Sharif by Mawlana Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The Za'ir of Imam al-Hussein, when he walks towards the haram of Imam al-Hussein, for the sun, when he walks under the heat, when that sun shines upon him and that heat begins to burn his skin, he feels the heat and he begins to sweat. That sun begins to purify the sins of the Zawar of Imam al-Hussein. Imam al-Hussein doesn't purify the sins. Imam al-Hussein is greater. He made this the sun's responsibility to purify the sins. Hadith al-Sharif is in Kamil al-Ziyarat, kitab by Sheikh Ibn Qawlaway rahmatullah alayhi, one of the ulama of Tashayyu'. Qadiyat al-Imam al-Hussein is a qadiyah of hope. This is one. Number two, hadith by Mawlana Imam al-Mujtaba alayhi salam, where he says to his brother Sayyid al-Shuhada, La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. There is no day like your day, ya Aba Abdullah. Finished. There is no day like Ashura. Khalas. To compare any day to the day of Ashura, to say every day is Ashura, Galat. Imam al-Mujtaba says, La yawm. There is no day like the day of Imam al-Hussein. This day of Imam al-Hussein is Adim. It cannot be compared. Istithna in this kawn. And if we understand these two things, Hubb, Ishq, and there is no day like Imam al-Hussein. Between this comes Amal. What is matloob from you and me? What is required from you and me during these days of Azab? The answer for this, again, me and you, we don't have the awqad to look for the answers. I have to go to Mawla and ask the Mawla, what do you want from me?
one reads the Maqta, reads the hadith of Imam al-Hussein, see from the words of Imam al-Hussein what Imam al-Hussein needs from you. Daruri. It's very important that we mentally prepare ourselves for these days of azab, these days of Imam al-Hussein. You and I, for any small dunyawi thing, when we go, we prepare ourselves 10 times. What about this farsh of Sayyid al-Shuhada Azim? I just entered just like that. No. Prepare myself. What does Mawla need from me? I need to read. I need to understand. Number 2. Service to Imam al-Hussein. If we understand that in order to cry and to serve Imam al-Hussein, this is an opportunity, this is a karam and the ni'mah given to us by Imam al-Hussein, even though we didn't deserve it. If we understand this, we say then this year khidmah. Whatever I did last year for Imam al-Hussein, this year I have to do more for Imam al-Hussein. Last year if I attended 20 majalis, this year I will attend 25. Last year if I recited in 20, this year I will recite in 25. Last year if 100 people attended the majlis, this year I want 200 to attend. And I do the appropriate necessary work. Because each year this khidmah of Imam has to keep going. The entire kawn is in azam Sayyid al-Shuhada. Imam al-Hujjah in Ziyarat al-Nahiya says, وَلَطَمَتْ عَلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْنَ. Even the Hurul Ain did matam, the Malaika did matam, the Hajj, the Malaika, the Jinn, the Hurul Ain, everyone did matam, everyone did azab. The animals do azab. That what you can see and that what you cannot see, Imam says, Ma yura wa ma la yura. What you see and what you don't see does azab. فَإِنْتَ إِنسان بَنِي آدَمٍ. If you don't understand this, you lose out. The kawn is moving towards Imam al-Hussein. Where are you? Whatever we did last year, this effort has to be double and triple this year. Finally, intishar. Spreading this message of Imam al-Hussein. Khasatan shabab. Brothers, my sisters, those who use social media, those who use internet, make the name of Imam al-Hussein spread every corner of the earth through this. There was a time where if you said the name Hussein, the hukum for this was qatl. Today there is no one to stop us from taking the name Hussein. Each and every person in London, in UK, has to understand that these are the days of Hussein. There is nobody who can blame you for weeping Imam al-Hussein. If it comes to the Jew, Nabi Musa cried for Imam al-Hussein. If it comes to the Christian, Nabi Isa even cried for Imam al-Hussein. For the Muslims, there is no excuse. Unless they are from the Shajara Mal'una. هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان. Spreading the message of Imam al-Hussein. One post of Imam al-Hussein. Before Karbala, we had a slave who was sitting in Medina by a wall, broken wall in a garden. Sayyid al-Shuhada walked past him. Slave looked at the Mawla and
And because he loved Imam al-Hussein, he took a flower, rose. Don't know if it was rose, it says flower. He took a flower and he gave it to Imam al-Hussein. You know which Mawla you are dealing with? Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. He gave Mawla a rose. What was the value of this flower? Nothing. From the garden that was there. It didn't cost him anything. There was no effort. He took this flower, he gave it to Mawla. The fact that he gave a gift to Mawla, Hadith al-Sharif says, Mawla went, freed him from his master, bought him the entire garden from which he gave him the flower, and he said, Inta hurrun liwajhillah. You do this one thing for Imam al-Hussein, look at what Imam al-Hussein comes back to you with. This one post you make for Imam al-Hussein on social media. This one marthia you read for Imam al-Hussein. Ajr and thawab alim, we can't even comprehend. It's advice to me, to all our brothers and sisters. These are the days of Muharram, where the Mu'adhin calls out, Hayya ala al-Aza. Declaration, Hayya ala al-Aza. Tiflan Muslim bin Aqil. Shaykh al-Saduq in Kitab al-Amali, he states that on Sham-e Ghariban, when the tents were lit on fire, the children began to run in every direction. And when they ran in every direction, some of the children got burnt. Some of the children got trampled under the horses. Some of the children ran towards the enemies and they were captured. From these children were the two children of Muslim bin Aqil, Muhammad and Ibrahim. And they were taken to Kufa. They were brought in front of Ubaidullah ibn Ziyad. Ibn Ziyad al-La'in says, who are these two children? They said to him, these are the children of Muslim bin Aqil. He said out of his hatred for Muslim bin Aqil, put these two children in prison, no water, no food, except one piece and salty water at night. The children spent an entire night inside, an entire year in the prison. Allahu Akbar. I don't want to recite the entire Maktal for you, but I want to recite for you the last part of their life, what happened. Hadith al-Sharif says that when they escaped from the prison, the Tariq mentions when they escaped from the prison, they spent the night in the house of one of the ladies. She gave them refuge. The son-in-law of this lady, when he found out that these two children are the children of Muslim bin Aqil, the Rawi mentions that when he entered the room and he saw these two children sleeping, he woke them up. He asked them, who are you? They said, we are the children of Muslim bin Aqil. The Rawi says, فَلَتَمَهُ عَلَى خَدِّهِ. He slapped Muhammad on his cheek. He slapped the elder one so hard he began to bleed from his lips and from his teeth. These are two children, not young, not older than 9 and 11. Then Harawi mentions that the Ghalib took the two children by the banks of the river Furat in Kufa.
He goes to his slave and he says, kill these two children. As the African slave comes, the two children look at him and they say, oh man, you remind us of the mu'addin of Rasulullah Bilal. When the man heard this, he threw the sword and he ran away. Allah, the man says to his son, go and kill these two children. When the son comes, the two children, Muhammad and Ibrahim, they look at him and they say, oh man, you remind us of this young person who is moving towards Allah. Why ruin your youth and enter into Jahannam by killing us? The son refuses. This dhalim comes to kill Muhammad and Ibrahim by himself. This is the madlumiyat of Al Muhammad. When he came with the sword, the elder son Muhammad says, oh man, instead of killing us, he says, instead of killing us, take us to the market and sell us as a slave. He says, sell us as slaves. If you sell us as slaves, we will tell Rasulullah. We will tell Rasulullah to forgive you. The man says, I shall not sell you in the market. The younger brother Ibrahim says, oh man, have mercy for the yatim of Al Muhammad. The man says, I have no mercy in my heart for you. The two children know that death is now for certain. They say, oh man, if you're going to kill us, at least let us recite 4 rakat salat. Allah. The two children face towards the Qibla and they recite their salat. The elder one finishes his tashahud and takbir. The dhalim comes and he raises the sword. Oh musibata! Over here you have a sharpened sword, and here you have the neck of the children of Muslim Ilaki. The narration mentions he struck the neck of the elder one. He separated with one hit. He separated the head from the body. Ibrahim, the younger one, looks at the body of his brother. The Hanawi mentions blood is coming out from the jugular veins. Ibrahim takes the blood of his brother and he wipes it on his face. He says, Ya Rasulallah, I will meet you in Jannah with the blood of my brother. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرات سید الشہداء، دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سر آئے، حارث ملعون سر لے کر آیا. وہ سر تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیے گئے، دار المقتل کی کتابوں میں جملہ ملتا ہے، دشمن ہونے کے باوجود 3 مرتبہ یہ لعین تخت سے اٹھا ہے، 3 مرتبہ تخت پہ بیٹھا، اور 3 مرتبہ اٹھنے اور بیٹھنے کے بعد اس نے حارث سے سوال کیا، حارث یہ کن بچوں کے سر ہیں؟ اس ملعون نے کہا یہ مسلم کے یتیموں کے سر ہیں. ابن زیاد نے چونک کے کہا جب پہلی مرتبہ یہ مسلم کے ساتھ میرے دربار میں آئے تھے اس وقت تو چاند بھی ان کے چہروں سے شرماتا تھا، اب تو اتنے تماچوں کے نشان ان کے چہروں پر لگے ہوئے کہ پہچان میں نہیں آ رہے کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں یا کوئی اور. ادادارو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا حارث ان بچوں نے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی وصیت کی تھی؟ تو جو میرے بھائی نے ابھی پڑھا ہے یہ حارث ملعون کہتا ہے کہ ہاں یہ جانے سے پہلے میری منت کرتے تھے کہ ہمیں بازار میں چل کے بیچ دے، ہمیں غلام بنا کے بیچ، عزت محمد کی قسم یوسف سے زیادہ قیمت نہ ملے تو ہمیں عباس کے بھانجے نہ کہنا. مگر یہ
अज़ादारों ज़ायरीन जाते हैं वो सरजमीन जहाँ शहजादे दफन हुए, हुसैन के भांजे दफन हुए, अज़ादारों अब्बास के भांजे दफन हुए, अल्लाह अकबर, अली के नवासे दफन हुए। उस सरजमीन का नाम है मुसैयब। अज़ादारों इस सरजमीन का नाम मुसैयब कैसे पड़ा? जब हारिस लईन ने शहजादों की लाशों को नहर में बहाया, अज़ादारों ये बहते हुए लाशें रात का वक्त है, मुसैयब की जमीन में से गुजर रहे थे। इसने देखा कि दो नहर में चांद नमूदार है, नूर की शुआएं आसमान तक जा रही हैं। अज़ादारों ये आगे बढ़ा, ये चाहता था कि लाशों को दरिया से निकाले, या इसने देखा एक बुर्का पोश बीवी है, हाथ पहलू पे है, नहर के किनारे किनारे चलती जा रही है। हाँ, एक मर्तबा मुसैयब ने बीवी से मुखातिब होकर कहा, बीबी आपकी हालत से लगता है आप इन बच्चों की कोई रिश्तेदार हो, अगर ये आपका कहा माने, इन्हें कहो कि थोड़ी देर के लिए अपने बदनों को रोकें ताकि मैं इनके लाशों को निकाल के दफन करूं। अज़ादारों मेरी बीवी ने हुक्म दिया। अज़ादारों ये पाकीज़ा जसाद, पाकीज़ा अजसाद नहर पे रुके, मुसैयब ने उठाया। अज़ादारों हमारा अकीदा है मासूम को मासूम दफन करता है। अज़ादारों अब जो मुसैयब ने ये लाशें उठाए अपनी जमीन पर लेकर आया, रिवायत कहती है जिन्नात के रोने की आवाजें आसमान तक जा रही थी। अज़ादारों अभी जो मुसैयब ने नजर की तो करबला की तरफ से तो घोड़ा सवार नजर आए। अजरों कुमर अल्लाह, अज़ादारों दो घोड़ा सवार, इन्हीं जुमलों पे शहजादों का ताबूत ले आना। अज़ादारों दो घोड़ा सवार नजर आए। एक घोड़ा सवार ने उतर कर मुसैयब की मदद की, कब्र खोदी। अज़ादारों मुसैयब के साथ मिलके मेरे मौला हुसैन ने मोहम्मद इब्राहिम के अजसाद को जब कब्र में उतारा तो देखा कि दूसरा घोड़ा सवार अभी